تمام سنتوں سے اعلیٰ جو سنت ہے وہ یہ ہے جو آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی سب سے اعلیٰ سنت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کون سی ایسی سنت ہے جس کو ہم وقت استعمال کیا؟ نبی علیہ السلام کی وہ کون سی سنت ہے جو رسول اللہ کو محبوب تھی؟ وہ کون سی سنت ہے جس کو نہ اپنانے پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ آؤ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں نماز کی سنتیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، مسواک بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں دسترخوان بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں داڑھی بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سفید کپڑے پہننا بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سلام کرنا بھی ہے۔ لیکن ان تمام سنتوں سے اعلیٰ جو سنت ہے وہ یہ ہے جو آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اور خاص کر ان نٹھلوں کو نہیں پتہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے کون سی۔ صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ ہے نا، ہمیں اس پہ شک ہے، یا رسول اللہ ہمیں اس پہ شک ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کوشش کی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس حد تک لانے کی کہ وہ کبھی مجھ سے ناراض ہوں اور میرے ایک آدھی چپت پڑ جائے، تو فرمایا ایک دن ناشتہ لینے مہمانوں کا بازار گیا تو میں بہت دیر ہو گئی، میں وہیں بیٹھا رہا قصدن کہ آج نہیں جاؤں گا، اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناراضگی ہوگی اور وہ میرے آکے ایک آدھی لگا دیں تاکہ انس کہے کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ایسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مار کھائی ہے۔ فرمایا لیکن جب رسول اللہ بازار میں آئے اور مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے بڑی تیزی سے میری طرف آئے، اور جب میں تیار ہو گیا نبی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے اپنی چھاتی سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا انس میرے بیٹے میں تو سمجھا تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں؟ آئی نہیں بات سمجھ؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ کریم نبی ہے جو برائی میں سے اچھائی کو باہر نکال لیتے ہیں۔ دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے اس کی روح، اس کی زمین کے گراس روٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی زمینی سطح پر دیکھو، پہلے دیکھو، پرکھو، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو بولو۔ اپنی مرضی سے جو دل میں آیا اس کو اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ہمت ٹوٹے گی، کسی کی بے عزتی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ لائسنس نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی مرضی چاہو بے عزتی کرتے پھرو، کوئی ٹھیکہ نہیں مل گیا ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی کہ جو آئے اس کی بے عزتی کر دو، کوئی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی ہے ان کو۔ مسجد میں ممبر بنایا، اس پہ ایک امام کی ذمہ داری لگائی تاکہ وہ جمعے کو بیٹھ کے ان سے بات کرے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ ان کے ہاتھ میں نہیں قلم دان پکڑا دیا کہ جب جس چوک پہ، چوراہے پہ، گلی میں، محلے پہ 20 لوگوں کے درمیان جس کی چاہے نہیں، اگر آپ اصلاحی کرنا چاہتے ہیں تو جائیے اس کے ساتھ دوستی کیجئے، سلام دعا کیجئے، کہیں جائیے، کہیں بیٹھیے، تنہائی میں دو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے کیجئے۔ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنا بیلنس ہوگا، آپ دنیا کے حساب سے سمجھ لیں اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے، نیکیاں بھی ایسے ہی ہیں پیسوں کی طرح۔ تو لیکن جب وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کتاب شروع ہوگا تو مفلس ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوگا بندہ؟ ایسا بندہ کون ہوگا؟ محتاج۔ صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس درہم دینار نہیں۔ فرمایا نہیں، قیامت والے دن ایک بندہ آنا اللہ کے حضور جس کے پاس درجنوں حج، جس کے پاس کئی درجن عمرے، جس کے پاس کروڑوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیراتیں، جس کے پاس میاں بیوی کی محبت، بچوں کے حقوق، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی مدد، با جماعت نمازیں، تہجدیں، اشراق، سارا کچھ ہوگا۔
جب حساب کتاب شروع ہوگا نا تو ایک طرف سے چند لوگ آئیں گے، یا اللہ ہم تو اس کے یہاں نوکری کرتے تھے، اس نے فلاں مہینے میں زبردستی میری تنخواہ ماری تھی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اچھا اتنی نیکیاں ان کو تو فارغ کرو. وہ چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، یا اللہ یہ اتنا رئیس تھا، میں بڑا غریب تھا، میری کئی بار بے عزتی کی، اس کے دروازے پہ گیا، پھر حکم ہوگا اتنا نے کیا، اس کو تو اس کو فارغ کرو. وہ چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا کہ یا اللہ ہماری تو تحقیر بڑی کرتا تھا یہ، اور گئے اس کو بھی نیکیاں دے دو، فلاں چلے جاؤ. ایک ایک کر کے کوئی پڑوسی آ جائے گا کہ یا اللہ میری ایک بالش زمین دبا لی تھی، اس کو بھی نیکیاں. فرمایا اتنی نیکیاں جو ہوں گی بینک بیلنس جتنا سارا ادھر بڑھ جائے گا، سارے حج عمرے زکوٰۃ صدقے خیرات سب بڑھ جائیں گے. اب وہ بٹھنے کے بعد دعوے دار پھر کھڑے ہوں گے کہ اللہ نہیں ہمارے ساتھ فلاں کے ساتھ ظلم کیا. اب فرشتے پوچھیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، ان کے گناہ اس کے سر پہ لادتے رہو، ان کو فارغ کرو جنت کے لیے. مفلس ہوگا وہ بندہ، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور وہ ان کو دے دیا جائیں گے جن کے حق مارے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود حقداروں کا حق ختم نہیں ہوگا، پھر ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے اور پھر یہ گناہوں کو لے کے جہنم کی طرف اس کا جانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے حدیث کا میں آپ کو مختصر میں سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک مسافر صحرا میں چلا گیا ریگستان میں، اب اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر اس کا کھانا پینا ہے، سامان ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن راستے میں وہ رکتا ہے ایک درخت کے پاس اور آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے. اونٹنی کو جس ٹہنی سے باندھتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اونٹنی کہیں چلی جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ ریگستان میں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، ادھر ادھر بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. تھک ہار کے جب گلا بھی سوکھ جاتا ہے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اب تو موت ہی آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مجھے بچا سکتا. تو لیکن جب اس درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا ہے تو اچانک اونٹنی کی آواز سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی گھوم پھر کے پھر اسی کے سامنے کھڑی آ کے. فرمایا صحابہ سے اندازہ لگاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس بندے کو اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جس کو چند لمحے پہلے یہ تھا کہ اس ریگستان سے تو نکلا نہیں جا سکتا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، سواری بھی چلی گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا وہی بتا سکتا ہے. فرمایا بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف سے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے، بندہ میرا معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. اور پھر ایک بار نہیں، گنہگار جب معافی مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ آج پھنس گیا اس لیے معافی مانگ رہا ہے. حکم ہوتا ہے کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ پھنسنے کے بعد بھی آیا تو صحیح. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر خطرہ ہے دوبارہ گناہ کرے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، معاف کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ 70 مرتبہ بھی جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.